وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر۔ ارباب علم و دانش، 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست پاکستان کی صورت میں عنایت فرمایا، جس کا آغاز بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے متعصبانہ رویے سے شروع ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی اور بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک الگ ملک کا قیام ایک جنون بن گیا، جس کی تکمیل 10 لاکھ سے زائد شہیدوں کے لہو سے 14 اگست 1947 کو ہوئی۔ سامعین محترم، مسلمان اپنے آپ کو ہندوؤں کے گندے عقیدے سے پاک رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے تو رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین جو نجس ہے، خدا کے سامنے سر جھکانے والے اور ہر طاقت کے سامنے سر جھکانے والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک بے بس اور بے کس جانور کو ذبح کرنے والے اور اسے باعث تبرہ سمجھ کر اس کی خلاصت کو کھانے اور پینے والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کعبے کا پاسباں اور صنم خانے کا محافظ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ آپ زمزم کا طہور اور کنگے کا پانی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی ایمانی جذبہ تھا کہ جسے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنے پر ابھارا، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر سکے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں نے بے شمار لاکھوں قربانیاں دی اور اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، وطن عزیز کو حاصل کر لینا اصل کامیابی نہیں، بلکہ اصل کامیابی تو تب ہے کہ وطن عزیز کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مقاصد اور تقاضوں کو عملی صورت میں ڈالا جائے، جن مقاصد کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ سامعین محترم، آج ہم پاکستان کو آزاد کرنے کا مقصد بلا چکے ہیں۔ جب ہم نے اس کو آزاد کرایا تھا تو ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، مگر افسوس آج یہ نعرہ ہمارے ملک کے ہواؤں میں، فضاؤں میں، صداؤں میں گونجتا تو ہے، مگر عمل کوئی نہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، بلکہ ہم آزاد نہیں، سراسر قید ہے۔ آزاد نہیں بلکہ سراسر قید ہے۔ آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو میرے کشمیری بھائیوں سے پوچھے، جو آج بھی محمد بن قاسم جیسے بہادر کا انتظار کر رہے ہیں، جو آج بھی صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کی راہیں دیکھ رہے ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی، ہمیں اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہوگا۔ سامعین محترم، پاکستان تو آزاد ہو گیا، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی ریاست کو کما حقوق قائم کیا جائے، رب کی زمین پہ رب کا نظام نافذ کیا جائے، اعلی کلمت اللہ کا نفاذ کیا جائے، ہر سو حدود اللہ کا نفاذ کیا جائے، عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، بے حیائی کا قلع کما کیا جائے، کیونکہ یہ ملک پاکستان وہ پاک سرزمین ہے کہ جسے کلمہ توحید کے بنیاد پر حاصل کیا، جس کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ اور آج ہم اہل پاکستان یہ عزم کرتے ہیں کہ اگر وطن عزیز کے خاطر ہمیں اپنے جسم کا ایک ایک قطرے کا خون بھی بہانا پڑے تو انشاءاللہ ہم وطن عزیز کے لیے بہائیں گے، کیونکہ ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔